کرتے تھے۔ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا سنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا مسبوق مقتدی کیا وہ سنا پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے نہیں پڑے گا کہ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہ پڑھو میں سورہ فاتحہ کے بعد والی صورت بھی آ جاتی ہے، اور یہ استثناء یہ جو ثنا ہے یہ بھی آ جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف اس وقت فاتحہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر۔ امام کے پیچھے سری نماز میں فاتحہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بین فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ سری میں، نہ جہری میں، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ منفرد کی۔ لیکن قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی بھائی جان، یہ سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ آیت بالاتفاق مکی آیت ہے، غور سے سننا۔ اور مکے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز کے اندر گفتگو اور آپس کی باتیں بھی جائز تھی۔ ایک آتا تھا صحابی، جماعت ہو رہی ہوتی تھی، قرات بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور آ کر پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ بتاتا تھا اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو باتیں نماز کے اندر حرام ہوئی ہیں یہ مدینے میں ہجرت کے بعد آ کر حرام ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، اس وقت ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ جو آیت موجود ہے وہ اونچی اونچی آپس میں گفتگو کو نہیں روکتی، تو منہ میں پڑھی جانے والی فاتحہ کے خلاف کیسے ہو جائے گی وہ؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا منہ میں فاتحہ پڑھنے کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کا تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ اور ایک صحابی آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اور آپ نے مطلق حکم دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے مسجد میں، اور ان کو مختصر کرے اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو۔ اب خطبے میں خاموشی کا بھی حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ نماز پڑھنا، نماز میں اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، باقی چیزیں بھی پڑھنی ہیں، اگر یہ خاموشی کے خلاف ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی اس کو حکم نہ دیتے۔ تو یہ آیت، اس کو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل بنانا یہ تحریف ہے آیت کی۔ یہ آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ سب کو ایسی تحریف کی راہ کو اختیار کرنے سے اللہ بچائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے مفتی عابد عبدالرحمن صاحب، انہوں نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی کہ آدمی خواہ امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہر مسلمان کے لیے نماز میں لازمی ہے۔ بعض مسلک ایسے بھی ہیں جن میں سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ دلیل کیا دیتے ہیں جی؟ کہ سورۃ اعراف کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، ہو سکتا ہے آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو یہ آیت کا شان نزول نماز کی فضیلت سے پہلے کا ہے، اور یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن سنانے لگتے ہیں تو آپ شور ڈالنا شروع کر دیا کریں، تاکہ نہ کوئی اس کا قرآن سنے اور نہ مسلمان ہو۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سنا کرو، ہو سکتا ہے میں تمہیں ہدایت دے دوں، یعنی تم پر رحم کر دوں۔ یہ جو دین کی سمجھ اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو صحیح راستے پر چلا دیتا ہے، اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم فضل ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے اللہ کا۔ آدمی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کافر مسلمان ہو سکتا، نہ کوئی مسلمان ہی قرآن و سنت کو اپنا سکتا ہے اللہ کے رحم اور فضل کے بغیر۔ تو یہ تھی جی آیت سورۃ اعراف کی آخری آیت میں سے۔ تو بھائی لوگوں نے یہ لا کر نماز والی سورۃ فاتحہ پر فٹ کر دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ضروری ہے۔
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ ثابت کریں گے اسی کتاب سے ثابت کریں گے جس کتاب سے تم ثابت کرو گے کہ انبیاء نے پیچھے کچھ پڑھا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، تمہیں اتنے بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور تقلید کے اندھیرے میں پڑ جانے والوں، تقلید کی پٹی اپنے آنکھوں پہ چڑھا دینے والوں، بلکہ تقلید کا کھوپا اپنے ساجنا آنکھوں پہ ڈال دینے والوں، اور علم کے سے کورے اور اندھو، تم تقلید کی وجہ سے اندھے اس قدر ہو چکے، تمہیں اتنا شعور بھی نہ آیا کہ پیغمبر معراج میں تشریف لے گئے، رب نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، مصطفیٰ واپس تشریف لائے، اگلے دن جبریل آئے، انہوں نے پیغمبر کو نماز کا طریقہ سکھلایا، لہذا فاتحہ جو ہے، نماز کا طریقہ جو ہے، فاتحہ جو ہے، یہ معراج سے اگلے دن لازم ہوئی ہے جب مصطفیٰ نے نماز پڑھائی۔ اس رات فاتحہ فرض نہیں تھی کیونکہ نماز فرض نہیں تھی، جب نماز نہ فرض تھی تو فاتحہ کیسے فرض تھی؟ تمہارا اعتراض جاتا رہا، بتلائیے کوئی اور اعتراض ہے تو پیش کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں تیری فقات کو مانوں یا امام بخاری کی فقات کو مانوں، تیری سوچ کو مانوں یا امام بخاری کی سوچ کو مانوں، تیرے ترجمے کو مانوں یا امام بخاری کے ترجمہ الباب کو مانوں، تو کہتا ہے لا صلاۃ کا معنی یہ سورج، یہ حدیث جو ہے صرف مقتدی کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نہیں، امام بخاری سے پوچھتے ہیں، روایت بخاری میں ہے، روایت ہدایہ کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، روایت فتاوی علمگیری کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی ہے، فتاوی شامی کی نہیں ہے، فتاوی حدیث بخاری کے اندر ہے، فتاوی قاضی خان کے اندر نہیں ہے، امام بخاری حدیث لائے ہے حضرت عبادہ بن صامت سے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے یہ سوجے حدیث جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے، میں تیری فقات کو کیوں مانوں، امام بخاری کی فقات کو کیوں نہ مانوں، میں تیری بات کو تسلیم کیوں نہ کروں، کیوں کروں، محدثین کے فہم کو تسلیم کیوں نہ کروں، میں اناس کے ترجمے کو کیوں مانوں، امام بخاری کے ترجمے کا انکار کیوں کروں، جو اس حدیث پر بات باندھتے ہیں بابا وجوب القراءۃ للامام والماموم کہ امام پر مقتدی پر فاتحہ پڑھنا، قرات کرنا واجب ہے، امام فاتحہ نہ پڑھے امام کی نماز نہیں، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں، منفرد فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، جو جنازے میں فاتحہ نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں، جو نفل میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے نفل نہیں، جو سنت میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے سنت نہیں، جو فرض میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے فرض نہیں، نماز کسوف ہو، خسوف ہو، عید ہو، جنازہ ہو، کوئی نماز ہو جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے، اہل حدیث کا دعویٰ ہے